اور گزرو، یہ تفکر کی باتیں یہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے، بلکہ وہاں گزر کرو تو یہ فائدہ تمہیں حاصل ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان کا درجہ یہ ہے کرنے کا تلا۔ یہ کیوں فرمایا پیارے پیغمبر نے کہ احسان کا درجہ یہ ہے کرنے کا تلا؟ کرنے کا تلا کا مطلب کیا ہے بھائی؟ کہ تو خدا کو دیکھ رہا ہے۔ اب کون خدا کو دیکھے گا؟ نہیں، یہ فکر کی بات ہے، تمہارے فکر میں یہ بات ہونی چاہیے کہ گویا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ احسان اور اخلاص کا درجہ ہے، یہ تفکر کی چیز ہے۔ فائدے حصول کا جو مطلب ہے افادہ نہیں ہے، ان کو علم غیب نہیں ہے، وہ جانتے نہیں ہیں۔ استفادہ اور چیز ہے، افادہ اور چیز ہے۔ افادے کا مطلب یہ ہم جائیں، یہ عقیدہ رکھیں کہ وہ ہمیں فائدہ پہنچاتے ہیں، ہماری حالات کو جانتے ہیں، پھر آپ ہمارے اوپر اعتراض کرو۔ ہم نے زندگی بھر علماء دیوبند نے لوگوں کے سامنے اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا ہے کہ بابا فائدہ دینے والا جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، حاجت روا وہ ذات ہے۔ آپ ہمارے اوپر بار بار لگاتے ہو کچھ یہ کہتے یہ کہتے یہ کہتے۔ اس کی عبادت کے معاملے کے اندر میں نے یہ کہا کہ بھئی اس کے مطلب کو سمجھنا چاہیے، وہ خواص کا کام ہے، یہ عوام کا کام نہیں ہے جو اس کو بات کو سمجھ لے۔ اور تب دیکھو میں نے اتنا دیر سر مارا ہے، لیکن پھر بھی ابھی تک آپ کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اور پھر بھی ہمارے اوپر بار بار وہی باتیں کر رہے ہو کہ دیکھو بھائی یہ مفتی صاحب ادھر جائے، علماء جو بند اتر جائے اور وہ نکلے۔ جہاں تک اس کا تعلق ہے، جو ہم نے صفحہ بھی حوالہ دے دیا اور بتایا یہ چیز بھی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم نے پوری کوشش کی، مگر آپ کے علماء کے پاس بھی گئے کہ بھئی اصل کتاب ہمیں دے دو، مگر سوال یہ ہے کہ سب کو تو خان والوں نے یہ کہا کہ وہ کتاب والوں نے انہیں چھپا دیا ہے۔ اب آپ اپنے اوپر جو اعتراضات ہوتے تم چھپا دے تو ہم کیا کریں؟ آپ کو جا کر کے ہم نے عالم کے پاس گئے، بابا یہ کتاب دے دو تاکہ ہم جا کر کے وہ اصلی کتاب دکھائے، جو حوالہ دیتا ہے وہ ذمہ داری سے دیتا ہے۔ پھر بھی تمہاری مرضی کے غلط کہو یا صحیح کہو، ہمارا کوئی جج نہیں ہے اس چیز کے ساتھ، مگر ہم نے پوری کوشش کی کہ بھئی تمہاری بات کے مطابق المحنت المفرد کی بات کے مطابق تمہارے علماء بھی کہتے ہیں، مگر ان کا بھی یہ مطلب نہیں ہے جو تم سمجھتے ہو، جو ہمارے اوپر تم لگاتے ہو، ان کا بھی یہ مطلب نہیں ہے۔ اگر تمہارے پاس یہ کتاب آئے پھر تم غلط ثابت کر کے دکھاؤ تو باقی یہ بات جو ہے غلط لکھی ہوئی ہے۔ جب تک وہ چیز تم نہیں دے گے ہم کو تو ہم کیا کریں گے؟ ہماری کتابیں تو کھلی بازاروں میں ملتی ہے، آپ کو ہر چیز مل رہی ہے، تمہاری کتابیں اگر نہیں ملتی ہے تو ہم کیا کریں گے؟ آپ کے اعتراضات کی کتابیں اگر تم چھپا دو تو ہم کیا کریں؟ اور ہم پیچھے بھی نہیں پڑتے، ہمارا یہ کام بھی نہیں ہے کہ تمہارے پیچھے پڑے۔ ہم تو آپ کو یہ سمجھتے کہ یہ موبائل ہے جیسے ہم موبائل ہے، تو اس پر ہم آپ کو سمجھتے۔ آپ لوگوں کو ہمارے خلاف خواہ مخواہ کر رہے ہو کہ بھئی دیکھو لوگ جو ہے وہ یہ ایسے ہیں، جو بندی ایسے ہیں، قرآن کو نہیں سمجھتے، حدیث کو نہیں، جیسے ابھی بھی کہہ رہا ہے۔ اتنے دلائل دینے کے باوجود بھی میں نے اگر وہ عزت کی آیتیں پڑھی کس مقصد کے لیے پڑھی؟ اس مقصد کے لیے میں نے پڑھی کہ ان کو سمجھنا ہے۔ بھئی ایک آیت کے اندر یہ ہے کہ بھئی 1 سال بیٹھنا ہے، ایک آیت کے اندر یہ ہے کہ بھئی اس کے میں 3-4 مہینے 10 دن بیٹھنا ہے، ایک آیت کے اندر یہ ہے کہ بھئی وہ وضع حمل ہے۔ اب ان کو علماء کا کام ہے، علم والوں کا کام ہے ان کو تجویز دینا، ان کو سمجھنا۔ اعتراض کرنے والے تو اعتراض کریں گے، مگر علم والے کا کام کیا ہے؟ جیسے اس وجہ سے امام بخاری نے فرمایا کہ بھئی اہل علم جو ہوتے وہ قیامت تک حق پر رہیں گے۔ کیوں؟ اور تب ہم نے آپ کو پہلے کہا کہ ایک علم کا مطلب دے کر کے جو بخاری شریف کے اندر الفاظ ہیں اب مخرجیہم، یہ کس طرح سے صیغہ صفاتی ہے اور کس طرح سے وہ بنتا ہے وہ نہیں بتایا۔ کیوں اس وجہ سے نہیں بتلاتا ہے کہ بھئی ادھر کیوں چلے جاتے ہو؟ کہنے کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر اب بھی میں کہتا ہوں، ان سب کو کہتا ہوں خدا کے واسطے، کوئی تمہیں اشکال ہو ہمارے پاس آؤ، ہم آپ کو بتائیں کہ بھئی یہ حقیقت اس مسئلے کی کیا ہے۔ ہم قرآن حدیث کو سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے، قرآن حدیث کو ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں، ہر چیز کا جواب ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے، ہر چیز ہے اللہ کے فضل و کرم۔ صرف یہ بات ہے کہ ہم کسی کے پیچھے نہیں پڑتے، نہ ہم نے دیکھو تمہارے خلاف کوئی کتاب رکھی، اب بھی یہ دوسرے کسی کو کہا یا لا کر کے کوئی دکھاؤ یا یہ کوئی جلا کر کے دکھاؤ، یہ اس وجہ سے صرف ہم نے ڈھونڈی ہے، نہیں تو ہمیں پتہ بھی نہیں، ہم کسی پیچھے نہیں پڑتے۔ رات دن ہم حدیث پڑھاتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے ہیں۔ آپ کا کام جو ہے وہ یہی ہے، ہم آپ کو کیا کریں؟ آپ کا کام یہ نہ ہونا چاہیے خدا کے واسطے کہ تم صرف لوگوں کے پیچھے اسی کام کے لیے پڑھو۔ ہمارے پاس یہ ساری چیزیں ہیں۔ کیا میں کہتا ہوں کہ علماء نے یہ کہا ہے المحنت المفرد میں، کہ المحنت المفرد نے یہ ذکر کیا ہے
کہ بابا اس کے مطلب کو عوام نہیں سمجھتے، اس کے خواص سمجھتے ہیں کہ ان کے فیوز کا حصول کیسے ہوتا ہے، وہ پھر میں نے قرآن سے آپ کو ثابت کر کے دکھایا کہ بھئی اس طرح سے اس کا مطلب ہے کہ ان کا یہ فیض پہنچ رہا ہے۔ یہ کو کہتے ہیں امام بخاری کا فیضان ہے، کیا مطلب ہے فیضان کا؟ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں محمد رسول اللہ کے لیے کہ رحمت للعالمین، ساری کائنات کے لیے رحمت کو کہتے ہیں۔ رحمت یہی ہے، قرآن کی احادیث کو سمجھنا پر یہ رحمت کا مطلب ہے۔ امام بخاری فیض کا مطلب یہ ہے، ان کے کتابوں کو پڑھتے ہیں ان کے فیض کا مطلب ہے۔ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ دیکھیں اس موضوع سے متعلق جو سوال تھا اس کے جواب دینے کا میں پابند تھا۔ مفتی صاحب نے خود لکھ کر دیا کہ اسی موضوع پر بات ہوگی قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ قرآن و حدیث کی روشنی سے ہم رہ گئے اس موضوع پر، کیونکہ کوئی آیت یا حدیث مفتی صاحب نے نہیں پڑھی۔ اس کے بعد جو تقریر ہوگی، جو وقت طے ہوا تھا اس کے مطابق مفتی صاحب کی آخری تقریر ہوگی۔ آخری تقریر میں مفتی صاحب اس بات کے پابند ہوں گے کہ کوئی نئی دلیل نہیں دے پائیں گے، صرف اپنی دلیل گنوائیں گے۔ مناظرہ کا یہ اصول ہے، اور مفتی صاحب سے زیادہ کون جان سکتا ہوگا کہ بھائی مناظرہ کے اصول کیا ہیں۔ کوئی نئی دلیل نہیں دے سکیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ چونکہ اس کے بعد میری تقریر نہیں ہوگی، میری تقریر نہیں ہوگی، تو ان کی نئی دلیل کا جواب میں کب دوں گا؟ ہاں، اگر یہ جواب دینے کی اجازت دیں گے تو پھر نئی دلیل بھی پیش کر دیں۔ چلو آخری تقریر میں کوئی نئی دلیل مل جائے تو اس کے بعد میں جواب بھی دے دوں گا کہ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے نہیں۔ دیکھیں بہت ساری باتیں کی ہیں، اب میں کس کس بات کا جواب دوں، ان کا موضوع سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں اس نے کہا کہ اس کے مطلب کو سمجھنے والے علماء ہیں۔ میں نے کہا کہ میں نے آپ کو حوالہ دکھا دیا کہ عوامی کتاب ہے، عوامی خدمت کی ہے۔ اب علماء سمجھنے والے میں نے بار بار پوچھا کہ دکھاؤ کہاں لکھا ہے۔ چلے مفتی صاحب مجھ سے لے لیں، اگر مفتی صاحب نے نہیں لکھا ہے۔ میں نے یہ کتاب مولانا پوری پڑھی ہے، اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں، میں تو صرف ایک بات آپ کو دکھائی، موضوع کا پابند رہ کر۔ پھر کہتے ہیں کہ جی جہاز میں نماز پڑھنے کا مسئلہ، لیکن یہ مسئلہ جہاز میں نماز پڑھنے کا کیا ہے انشاءاللہ اسی محفل میں بتا سکتے ہیں، لیکن موضوع نہیں ہے، اور موضوع کی پابندی آپ پر بھی لازمی ہے۔ کہتے ہیں عوام نہیں سمجھتے۔ کیوں نہیں سمجھتے؟ عوام کو قرآن و حدیث بتاؤ، عوام سمجھیں گے انشاءاللہ کفر و شرک سے نکالنے کے لیے۔ اور اللہ رب العالمین نے ان کو مکلف کیا ہے دین کا، دین پر عمل کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے، خواہ وہ عام آدمیوں کا جاہل ہو، وہ بھی سمجھتے ہیں اللہ کا دین آسان ہے، ان الدین یسر، دین آسان ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، بخاری کے شیخ الحدیث ہے، بخاری کی یہ حدیث ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں اس نے کہا مفتی صاحب جائے، یہ کہاں لکھا ہے؟ دیکھو میرے بھائی، آپ نے خود کہا کہ یہ عوام کے لیے نہیں ہے۔ اب میں کہتا ہوں کہ مفتی صاحب اگر چلا جائے، میں یہ نہیں کہتا ہوں آپ جاؤ، میں کہتا ہوں چلے جائیں، اگر چلے جائیں۔ اب دیکھو لکھا ہے اب رہا مشائخ کی روحانیت سے استفادہ اور ان کے سینوں اور قبروں سے باقی فیوز پہنچا، سو بے شک صحیح ہے، مگر اس طریقے سے جو اس کے اہل و خواص کو معلوم ہے۔ اب خواص کون ہوتے ہیں؟ مفتی ہوتے ہیں نا، علماء ہوتے ہیں، مفسر ہوتے ہیں، محدث ہوتے ہیں، شیوخ الحدیث شیوخ القرآن ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر شیخ الحدیث صاحب چلے جائیں، اس کو کیسے پتا چلے گا کہ شیخ الحدیث آیا ہے، اس کا شاگرد آیا ہے، یا اس کے مدرسے کا چوکیدار آیا ہے، یا اس کے مدرسے میں نان بھائی روٹیاں پکانے والا آ گیا، اس کو کیسے پتا چلے گا؟ اس میں لکھا ہوا ہے بزرگوں کی قبروں پر، عوام کی نہیں، بزرگوں کی قبروں پر، عوام نہیں، خواص جائیں، خواص، یہی لکھا ہے آپ کی کتاب میں مولانا، یہی لکھا ہے۔ آپ اس عقیدے کو ثابت نہیں کر سکے، یہ فتویٰ نعمانیہ کے اندر لکھا ہوا ہے، دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے میرے محترم۔ دس سے قطعی اس کو کہتے ہیں جس کا تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا یقینی اور قطعی ہو، اور اس کی دو صورتیں، ایک یہ کہ وہ قرآن عزیز کی آیت ہو، کیونکہ سارے قرآن عزیز کا تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا ایسا یقینی اور قطعی جس میں کچھ شبہ نہیں۔ اور اگر آج کوئی شخص قرآن عزیز کی کسی آیت کے متعلق یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں، تو بالاتفاق امت کے اتفاق سے نہیں، کافر اور مرتد ہے۔ اور دوسری صورت یہ کہ کوئی ایسی حدیث ہو جس کے راوی اس کثرت سے ہو کہ اس کے فرمان رسول میں کسی قسم کا شبہ نہ رہے، یعنی حدیث متواتر ہو۔ مولانا آپ نے کوئی ایسی دلیل پیش نہیں کی۔ مولانا سرفراز تو آگے سے کہتے ہیں، مولانا منظور نعمانی صاحب کہ اب تک جو دلیلیں آپ نے پیش کی ان میں کوئی آیت قرآنی نہ حدیث متواتر۔ اب معلوم ہوا جناب کو کہ نص قطعی کسے کہتے ہیں۔ اب اگر معلوم ہو گیا تو نص قطعی پیش کیجئے، آپ نے نص قطعی کوئی پیش نہیں کی۔ فقتل المشرکین کا مسئلہ، وَإِنِ اسْتَجَارَا کا مسئلہ، یہ سارے مسئلے الحمدللہ معلوم ہیں، ایسے نہیں کہ معلوم نہیں ہے، لیکن موضوع کیا ہے؟ فَصَلُوا عَلَى الذِّكْرِ وغیرہ آپ پڑھتے چلے جا رہے ہیں، ان باتوں کے جوابات میں کئی بار دے چکا ہوں، لیکن کاش یہ مناظرہ کسی اور موضوع پر ہوتا، لیکن اس موضوع پر رہی ہے تو شاید آپ کی چھٹی ہو جاتی، اس موضوع پر ان آیات سے آپ کی چھٹی نہیں ہو سکتی، آپ کو دلیل دینی پڑے گی۔ اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں ان کا کام ہی یہی ہے، یہ کتابیں لکھتے رہتے ہیں، یہ کرتے رہتے ہیں، وہ کرتے رہتے ہیں۔ میرے پاس ٹائم بہت کم ہے، لیکن الزام کا جواب دینا میری ذمہ داری ہے۔ غیر مقلدین کے رد میں قابل مطالعہ کرتا ہوں، یہ عام آدمی نے نہیں لکھی ہے، جس نے لکھی اس کو امام اہل سنت کہا جاتا ہے۔ اتمام القرآن کے پیچھے اشتہار چھپا ہوا ہے۔ احسن الکلام، اطیب الکلام، طائفہ منصورہ، عمدۃ الاسحاق، رسالہ تراوی، تحریر کیفیت، نور السبا۔